شرح صدورنا ونور قلوبنا بالایمان والعلم والعرفان والصلاة والسلام على من اوتی الحکمت والرضوان وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا بالفوز والرضوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم سب مل کر پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بارگاہ میں گلہائے عقیدت درود و سلام کی صورت میں سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مدینہ شریف کے بازار میں اچانک ایک آواز دینے والے نے آواز دی، صدا لگائی گئی کہ لوگوں مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جو ہی لوگوں نے یہ سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں نے مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ لگا دی۔ جو ہی لوگ آئے اور دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حلقے لگے ہیں، بیٹھے ہیں، اور اللہ کے حبیب انہیں قرآن بھی پڑھا رہے ہیں اور اپنے فرمان بھی پڑھا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا نور تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں تم مسجد نبوی شریف میں گئے ہو؟ سب نے عرض کی جی ہم گئے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا تھا؟ انہوں نے عرض کی ہم نے دیکھا کہ وہاں تو رسول اللہ قرآن بھی پڑھا رہے تھے اور اپنے فرمان بھی پڑھا رہے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذہ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی وراثت رب کا قرآن ہے اور سونے کے فرمان ہی تو مصطفیٰ کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم کی جو دولت ہے، سب سے زیادہ ہم سب کے آقا آمنہ کے لال ختم نبوت کے تاجدار نبی رحمت صاحب تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ کی مخلوق میں وہ رسول اللہ کے پاس ہے، حضور کے پاس ہے۔ اتنا علم اللہ نے اور کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا جتنا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی دلیلیں قرآن میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، فرمایا سونے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو جتا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا یہ اپنے حبیب پر بڑا فضل ہے۔
یہ اللہ کریم نے فرمایا۔ اور میرے حضور نے اپنے علم کی شان کو جب بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا لوگوں میرے علم کا مجھ سے پوچھتے ہو کتنا ہے؟ علمت علم الاولین والآخرین۔ فرمایا کائنات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو مجھ سے پہلے تھی، ایک وہ ہے جو مجھ سے بعد ہوگی۔ فرمایا مجھے میرے رب نے اولین کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور آخرین کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اتنا علم حضور کے پاس، اتنا اللہ کا نور قرآن کی صورت میں رسول اللہ کے پاس، اتنا ہونے کے بعد بھی میرے اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما دے، میرا علم اور زیادہ کر دے، میرے علم میں بڑھوتری ہو جائے، میرے علم کے اندر اور نور اور نکھار آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا یہ علم رسول دین علیہ السلام کی جو یہ نور ہے یہ ایسی چاشنی ہے کہ یہ کبھی گھٹ تو ہوتی نہیں، لیکن بندہ جتنا اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اللہ اتنا ہی اسے اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس نور کے ساتھ جڑنے کے فائدے کیا ہیں؟ تیسری حدیث شریف میں مفہوماً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین سیکھنے کی نیت سے بندہ گھر سے چلتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی زندگی کی قید نہیں ہے کہ فلاں حصے میں آپ نے سیکھنا ہے، فلاں وقت میں سیکھنا ہے، فلاں ویلے میں سیکھنا ہے۔ ہر وقت ہر ویلہ جب دل کرے رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت سیکھنے کا بندہ سیکھ سکتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دین کا طالب علم، دین حاصل کرنے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، حدیث پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی نیت سے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہ اپنے قدم بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے کام سے راضی ہو کر اس کے استقبال کے لیے اپنے پر نورانی پہلے بچھا دیا کرتے ہیں۔ پر بچھ گئے۔ اب یہاں پہ اس بات کا اندازہ آپ لگا لیں کہ کتنی برکت ہے دنیا کا اس کے مقابلے میں جتنا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی اور مہارت ہو، جب وہ سیکھی اور سکھائی جاتی ہے اس کے لیے جب محنت کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ڈگری ملے گی، جب بندہ جا کے کامیاب ہوگا تو اس کے بعد اسے اعزاز دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور کا دین اتنی شانوں والا ہے، پڑھا نہیں ہے، ابھی آغاز نہیں کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ پہلے فرشتوں سے استقبال کروانے شروع کر دیتا ہے۔ پہلے اس کے لیے فرشتوں کے پر بچھ گئے۔ یہ اس کا حال ہے جو ارادہ کر کے نکلا ہے، جس نے پڑھا نہیں۔ جب پڑھے گا تو پھر مقام کیا ہوگا، جب پڑھنے کے بعد پڑھائے گا پھر منصب کیا ہوگا، جب پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود عمل کرے گا تو پھر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، یہ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کریم کے فضل احسان اور کرم سے آج ہمارے درس نظامی کی کلاس کے تیسرے سال کا آغاز اور حدیث شریف کی پہلی کتاب مشکات شریف کا آج انشاءاللہ افتتاح ہوگا۔ میں سب سے پہلے جتنے علماء کرام تشریف لائے، استاذ الحفاظ اسیر ناموس رسالت جناب محترم قاری اللہ دتا نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، استاذ الحفاظ جناب محترم قاری محمد اعجاز صاحب آپ تشریف لائے، جناب محترم حافظ محمد دین صاحب تشریف لائے، ابھی قاری عبدالقدیر آوان صاحب آپ تشریف لائے، قاری محمد جمیل رضوی صاحب آپ تشریف لائے، آپ بھی جتنے احباب آئے ہیں، سلطان محمود رضوی صاحب آپ آئے، میرے ماموں جان صوفی محمد یعقوب چشتی صاحب آپ آئے، تمام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم سب کو اس مجلس اور محفل کی جو برکات ہیں ان سے مالا مال فرمائے اور رب کریم کی ذات سب کے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے اور آباد فرمائے۔ اب تلاوت کلام الہی سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا استاذ الحفاظ والقراب جناب محترم قاری محمد اعجاز صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کریم کی نورانی کلام سے آج کی اس بابرکت محفل کا آپ باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔
قاری عبدالقدیر صاحب جمیل صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں. نعرہ ایک لگا دیں جی، نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں، پیار سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.